ہر متعلقہ تحصیل کا جو اسسٹنٹ کمشنر ہے اس کو اختیار دے دیا گیا پراپرٹی ڈیولپرز، کنسٹرکشن سروسز، پراپرٹی ڈیلرز، ریئل اسٹیٹ ایجیٹیٹرز۔ کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے بڑا ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ کمشنرز کو اختیارات دیے جا رہے ہیں تاکہ وہ ٹیکس کی کیلکولیشن میں اپنا رول ادا کر سکیں۔ اب جو ہے وہ فارملی نوٹیفیکیشن آ چکا ہے، وہ میں آپ کو جو ہے وہ اسکرین کے اوپر دکھاؤں گا، کیونکہ میں کوئی زبانی کلامی بات نہیں کرتا۔ جب تک ایک چیز حتمی بن کے نوٹیفیکیشن اس کا جاری نہ ہو جائے، اس کا SRO جاری نہ ہو جائے، اتنی دیر تک وہ میں انفارمیشن آپ سے شیئر نہیں کرتا، کیونکہ ہمارے یہاں پہ بہت سے لوگ ہیں وہ صرف خبریں پڑھنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ خبر میں یہ ہے، آج کی خبر وہ ہے، اس کی خبر وہ آ گئی، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا۔ لوگ اپنے ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے فیس بک، یوٹیوب، ہر جگہ پہ صرف خبریں پڑھنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور خبروں کے اندر جو ہے وہ کوئی سچائی نہیں ہوتی، کیونکہ جو شخص قانون کا طالب علم ہے، جو شخص قانون کو جانتا ہے، اس کو یہ بات پتہ ہے کہ عدالت میں کسی بھی حوالے سے اخباروں کی کٹنگ، نیوز پیپر پہ چلی ہوئی خبر، الیکٹرانک میڈیا جس میں نیوز چینلز بھی شامل ہیں، ان سے ریلیٹڈ کوئی بھی خبر اگر عدالت میں پیش کی جائے تو عدالت اس چیز کو نہیں تسلیم کرتی۔ اب آ جاتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف، جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ کمشنرز کو جو ہے وہ اختیارات دے دیے گئے۔ تو یہ آپ اپنی اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ نے جو ہے وہ جنوری 2025 میں جو ایک فیصلہ کیا تھا، اب اس فیصلے کی کابینہ سے اپروول کے بعد اس کی تصویب ہو چکی ہوئی ہے۔ 23 جنوری 2025 کو جو ہے یہ فیصلہ کیا گیا تھا، اور اب انہوں نے باقاعدہ اس چیز کا نوٹیفیکیشن جاری کر دی ہے۔ اب جو ہے یہ پراپر نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری ہو چکا ہوا، اور اب یہ قانونی طور پہ امپلیمنٹ بھی ہو گیا ہوا ہے۔ اب اس میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے نوٹیفیکیشن میں کیا لکھا ہوا ہے کہ ان دی ایکسرسائز آف پنجاب ریونیو اتھارٹی ایکٹ کا ریلیونٹ کا دے کے انہوں نے کہا جی گورنمنٹ از پلیز ٹو ڈیلیگیٹ اٹس فنکشن آئیڈینٹیفیکیشن آف ان رجسٹرڈ ٹیکس پیئر اینڈ کلیکشن آف ریلیٹڈ ڈیٹا فار براڈنگ دا ٹیکس نیٹ ٹو دا ایڈیشنل کمشنر جنرل فار دا ہول ڈسٹرکٹ کنسرن اینڈ اسسٹنٹ کمشنر فار دا تحصیل کنسرن فار اے پیریڈ آف 2 years۔ یعنی کہ جتنے بھی ایڈیشنل کمشنرز ہیں ان کو جو ہے وہ اختیارات دے دیے گئے ہیں ود ریسپیکٹ ٹو ہول ڈسٹرکٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ڈسٹرکٹ میں تحصیلیں ہوتی ہیں تو ہر متعلقہ تحصیل کا جو اسسٹنٹ کمشنر ہے اس کو اختیار دے دیا گیا۔ کیا اختیار دے دیا گیا وہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو جو ہے وہ جتنی بھی سروسز ہیں جو کہ ٹیکسیبل قرار دی گئی ہیں سیکنڈ اسکیجول آف پنجاب سیلز ٹیکس کے اندر، اس کے اندر جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ اس کا ڈیٹا کلیکٹ کرنے کی، ان کے ان رجسٹرڈ ٹیکس پیئرز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے جو ہے وہ بیچ میں جو ہے لسٹ انہوں نے جاری کی ہے، وہ اس میں جو ہے وہ شامل ہے، ان کا انہوں نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے۔ اس میں کون کون سے لوگ شامل ہیں یہ آپ اپنی اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی ہوٹلز ہیں، موٹلز، گیسٹ ہاؤسز، پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ میرج ہالز، پھر اس کے بعد کلبز، ان کی ممبرشپ، پھر کیٹرنگ سروس، پھر اس کے ساتھ ریسٹورنٹس، کیبل آپریٹرز، ایڈورٹائزمنٹ آن کیبل ٹیلی ویژن، یعنی کہ جو کیبل ٹی وی کا کام کرتے ہیں جو لوگ، وہ بھی سارے بیچ میں شامل ہیں۔ پھر اس کے ساتھ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز ہیں، پراپرٹی ڈیولپرز، کنسٹرکشن سروسز، پراپرٹی ڈیلرز، ریئل اسٹیٹ ایجیٹیٹرز، ریئل اسٹیٹ ایگریگیٹرز، کار آٹو موبائل ڈیلرز، کمیشن ایجنٹس، رینٹل آف بلڈوزر، ایکسکیویٹر اینڈ کرین کنسٹرکشن اکوپمنٹ، جن کا پاس یہ بھی ہے، یہ سارے لوگوں کو جو ہے وہ اب انسپیکشن ہوگی۔ وہ کیا ہوگا وہ میں اب آگے آپ کو بتاؤں گا ویڈیو میں۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جتنے بھی سٹیچنگ سروسز ہیں، جو لوگ درزی کا کام کرتے ہیں، بیسیکلی جو ٹیلرز ہیں، وہ بیوٹی پارلر، سلون، کلینک، سلمنگ کلینکس انکلوڈنگ سوناس، ٹرکش باتھ، جکوزی، سملر ادر اسٹیبلشمنٹس، فوٹوگرافرز، ٹور آپریٹرز، کیریج آف گوڈز اینڈ لانڈری اینڈ ڈرائی کلینر کہ اسسٹنٹ کمشنر تحصیل لیول پہ، یا اگر ڈسٹرکٹ میں تو چونکہ اس نے ایڈیشنل کمشنر نے صرف سپروائز کرنا ہوگا، اصل رول اس میں اسسٹنٹ کمشنرز کا ہوگا۔ اسسٹنٹ کمشنر جو ہیں وہ ان کو کسی جگہ پہ آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے کہ ان میں سے جو لسٹ ڈاؤن کیے گئے ہیں، کوئی بھی 21 پروفیشن جتنے بھی ہیں، ان میں سے اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی جگہ اس کے علاقے میں وہ کام کر رہا ہے تو وہ اس کے پاس جا کے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، اس سے ریلیونٹ ڈاکومنٹ مانگ سکتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں جی آپ یہاں پہ رجسٹرڈ نہیں ہوئے ابھی تک سیلز ٹیکس میں، آپ کے پاس کیا ڈاکومنٹس ہیں، آپ نے جو ہے وہ سیلز ٹیکس میں جو ہے وہ رجسٹریشن ابھی تک کیوں نہیں کروائی ہے۔ وہ اس کا سارا ڈیٹا کلیکٹ کریں گے، FBR کو دیں گے، اور FBR کے ساتھ ساتھ بیسیکلی چونکہ یہ PRA کی جورسڈکشن بنتی ہے پنجاب ریونیو اتھارٹی کی، اس کو یہ دیں گے، تو PRA والے جو ہے وہ اس کو پھر خود ہی کاروائی کریں گے اس کے خلاف کہ آپ جو ہے وہ سیلز ٹیکس میں رجسٹر ہونا چاہیے تھا آپ کو، لیکن آپ نہیں ہوئے، آپ کیوں نہیں ہوئے ہیں، آپ اس بارے میں ایکسپلینیشن دیں۔ اور اگر یہ چیز آگے بڑھتی ہے اور جس طرح کے نظر آ رہا ہے کہ بڑھتی جائے، تو یہ تمام لوگوں کو جو ہے وہ سیلز ٹیکس کے رجسٹریشن میں لایا جائے گا، اور ان کو رجسٹریشن کے ساتھ ساتھ ان کو جو ہے وہ سیلز ٹیکس بھی دینا پڑے گا، اور یہ سیلز ٹیکس ان کو ہر صورت دینا پڑے گا۔ ہوپ سو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے فیس بک پیج کو لائک کریں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ لیگل ٹاپکس پہ اس طرح ایڈوائز میں آپ سے شیئر کرتا رہوں۔ تھینک یو فار واچنگ۔